الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، اکثر ہم لوگ سنتے ہیں کہ فلاں شخص کو وہاں پر بہت سارا خزانہ ملا یا کسی کو زمین میں دبا ہوا خزانہ ملا، لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتانے والے ہیں جسے اتنا خزانہ مل گیا کہ جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اسے لائک کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو چلیے پیارے دوستو، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، پرانے وقت کی بات ہے، ایک آدمی تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ جب بیٹے جوان ہو گئے تو باپ بوڑھا ہو گیا۔ جب بوڑھا ہوا تو ایک دن سخت بیمار پڑ گیا، اور بیماری بھی ایسی تھی جو ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ باپ نے سوچا کہ اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹوں کے درمیان اپنی دولت کا بٹوارا کر چلا جاؤں۔ یہ سوچ کر اس نے ایک دن اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کھانستے ہوئے کہنے لگا، بیٹا، جو کچھ اللہ نے مجھے نوازا ہوا تھا، جو بھی میری جائیداد ہے، وہ تم تینوں بھائی برابر برابر تقسیم کر لو تاکہ کسی کے درمیان کوئی ناانصافی نہ ہو۔ اب پیارے دوستو، جو چھوٹا بیٹا تھا اس کے دل میں دولت کی کوئی لالچ نہیں تھا، بلکہ وہ بہت ہی زیادہ فرما بردار، نیک اور والدین سے محبت کرنے والا تھا۔ اس کے دل میں اپنے باپ کی بہت محبت تھی، جبکہ 2 بڑے بھائی جو تھے، جب انہوں نے سنا کہ باپ نے جائیداد کی بات کی ہے تو وہ فوراً کہنے لگے، ابا جان، آپ نے تو بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے، فوراً کام کر دو، وقت کا کچھ پتہ نہیں ہے، ابھی آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، کل ہو سکتا ہے آپ ہمارے درمیان موجود نہ ہو، لیکن ابا جان، آپ کی جائیداد اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ہم تینوں بھائیوں میں بٹ سکے۔ اگر آپ ہم دونوں بڑے بھائیوں کو ساری جائیداد دے دیتے ہیں تو ہم اپنے چھوٹے بھائی کا خیال رکھیں گے۔ چھوٹا بھائی چاہتا تھا تو احتجاج کرتا، لڑائی جھگڑے کرتا کہ بابا کی دولت پر میرا بھی حصہ ہے، لیکن یہ بات سن کر وہ کہنے لگا، آپ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، آپ دونوں ابا جان کی جائیداد رکھ لو، دولت رکھ لو، لیکن میری دولت تو میرا باپ ہے جو اس وقت بوڑھا ہے، مجھے ان کی خدمت کرنی ہے، مجھے ان کی زندگی چاہیے۔ اس کے بعد پیارے دوستو، ان دونوں بڑے بھائیوں نے پوری جائیداد اپنے نام کر لی اور برابر برابر تقسیم کر لی اور اس گھر سے چلے گئے۔ بوڑھا باپ پیار اور محبت سے اپنے چھوٹے بیٹے کو دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ بیٹا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو بھی کچھ حصہ رکھ لیتا، تو بھی کچھ پیسے لے لیتا، تجھے بھی تو ضرورت ہے۔ تو چھوٹا بیٹا کہنے لگا، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں بابا، مجھے اللہ پاک اس کا انعام ضرور دے گا۔ اور سچ میں اس نے اپنے باپ کی اتنی خدمت کی کہ بیمار باپ پھر سے تندرست ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ وہ اپنے بیٹے کو ہر دم اٹھتے بیٹھتے دعائیں دیتا تھا۔ بیٹا محنت مزدوری کرتا اور اپنے باپ کا پیٹ پالتا۔ کئی سال گزرنے کے بعد جب اس کے والد زندہ تھے تو اسے ایک خواب آیا۔ خواب میں کوئی نورانی چہرے والے نظر آئے۔ وہ ان کا چہرہ صاف تو نہیں دیکھ سکا، لیکن وہ بزرگ کہہ رہے تھے کہ ایک جگہ ایک اشرفی ہے اور اس پیڑ کے نیچے ہے، اس اشرفی کو تم لو، تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ تو یہ بیٹا کہنے لگا، کیا اس اشرفی میں برکت ہے؟ تو انہوں نے کہا، نہیں، برکت نہیں ہے۔ تو اس نے انکار کر دیا کہ میں وہ اشرفی نہیں لے سکتا، مجھے برکت والے پیسے چاہیے۔ دوسری رات بھی اس کو وہی نورانی چہرے والے نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ پر تم چلے جاؤ، وہاں پر 10 اشرفیاں موجود ہیں اور وہ تمہارے لیے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا، کیا ان اشرفیوں میں برکت ہے؟ تو انہوں نے کہا، نہیں، ان میں برکت نہیں ہے۔ تو اس نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں وہ 10 اشرفی نہیں لے سکتا۔ اب تیسری رات بھی اس کو یہی خواب آیا تو وہی نورانی چہرے والی شخصیت کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ پر صرف ایک اشرفی موجود ہے، لیکن اس میں تیرے لیے برکت ہے۔ تو یہ بیٹا بہت زیادہ خوش ہو گیا۔ اس نے کہا، ہاں، اب یہ اشرفی میں لوں گا کیونکہ یہ ایک ہی صحیح ہے، لیکن اس میں برکت ہے۔ اب اس نے اٹھ کر یہ خواب اپنے والد صاحب کو سنایا تو والد صاحب کہنے لگے،
ہاں بیٹا یہ خواب مجھے سچ لگ رہا ہے، ان بزرگ نے تمہیں جو جگہ بتائی ہے تو وہاں جا کر وہ اشرفی دیکھو، تمہیں ضرور ملے گی۔ وہ بیٹا اس جگہ پر پہنچ گیا اور جب اس نے زمین کو کھود کر دیکھا تو وہاں پر واقعی میں ایک اشرفی موجود تھی۔ اب والد صاحب کی ہدایت پر وہ بازار چلا گیا، وہاں سے اس نے ایک مچھلی خریدی۔ مچھلی لے کر جب گھر آیا تو جیسے ہی اس نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس میں 2 لال نکلے جن کی قیمت ہیرے سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ لال مچھلی کے پیٹ میں موجود تھے۔ والد صاحب نے دیکھا تو کہنے لگے سبحان اللہ بیٹا، تجھے اللہ نے تیری خدمت کا کیا خوبصورت انعام دیا ہے۔ تو بیٹے نے کہا بے شک بابا آپ نے بالکل حق بات کہی ہے۔ تو وہ کہنے لگے جاؤ بیٹا اس کو بازار میں کسی بہت بڑے سونار کے پاس بیچ کر آؤ اور صحیح سے قیمت لینا۔ بیٹا ان قیمتی لال کو سونار کے پاس لے گیا۔ جب وہ گیا تو سونار کہنے لگا یہ تو بہت زیادہ قیمتی ہیں، میں ان کی قیمت نہیں لگا سکتا، تم وقت کے حاکم کے پاس یعنی کہ بادشاہ کے پاس چلے جاؤ، وہی تمہیں اس کی صحیح قیمت ادا کریں گے۔ جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ نے وہ قیمتی لال دیکھے تو فوراً خرید لیے اور اس کو 60,000 دینار دیے اور کہا کہ جاؤ اپنی زندگی جیو۔ پیارے دوستوں اس زمانے میں 60,000 دینار بہت ہوتے تھے اور دینار جو ہوتا ہے وہ سونے کا ہوتا تھا۔ پیسے لے کر خوشی خوشی وہ اپنے باپ کے پاس گیا۔ اب رات میں وہ سونے کے لیے لیٹا تو اس کی وہی نورانی چہرے والے بزرگ نظر آئے، بہت خوش ہو رہے تھے۔ انہوں نے کہا تم بہت سمجھدار لڑکے ہو، ایک نہایت عقل مند اور فرما بردار بیٹے ہو، تم نے جائیداد کے بدلے اپنے باپ کو چنا، تم نے والد صاحب کی خدمت کی، اللہ پاک نے تمہاری نیکی کو اتنا پسند کیا کہ تمہاری خدمت کو اتنا پسند کیا کہ تمہیں قیمتی پتھر یعنی لال سے نواز دیا، اور پھر تم نے جو اشرفی لی تھی وہ برکت والی تھی۔ برکت والے پیسوں میں برکت ہوتی ہے، وہ زندگی بھر ختم نہیں ہوتے۔ تم نے عقل مندی دکھا کر اپنے لیے جس چیز کو چنا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیکھ لو کتنا نوازا ہے۔ یہ تو صرف دنیا میں تمہارے باپ کی خدمت کرنے پر تمہیں انعام ملا اور آخرت میں اس سے کہیں زیادہ انعام تمہارے لیے رکھا گیا ہے۔ اب جاؤ اپنے والد صاحب کے پاس ہنسی خوشی زندگی گزارو۔ پھر صبح اٹھ کر اس نے اپنے باپ کو جب خواب سنایا تو باپ نے کہا بے شک بیٹا میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، تم نے ایک بوڑھے باپ کی جو خدمت کی، اللہ پاک نے تمہیں ان دعاؤں کی وجہ سے، تمہاری خدمت کی وجہ سے جو نوازا ہے، انشاءاللہ دیکھنا تمہارے پیسوں میں ہمیشہ برکت رہے گی۔ اور پھر اس طرح سے اس نے اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ اپنے والد صاحب کی خدمت اس وقت بھی وہ کرتا رہا، دوسرے نوکر چاکر کبھی ان کی خدمت کے لیے آگے نہ بڑھ سکے، کیونکہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کو کھانا کھلاتا تھا، ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ پیارے دوستو یہ ہے وہ عظیم باپ جو ہر دم اپنے بچوں کو دعائیں دیتے ہیں، یہ ہے وہ تربیت جو نظر آتی ہے اولاد کی صورت میں۔ اگر بیٹا باپ کی خدمت کرے تو باپ کو چاہیے کہ دن رات اس کو دعائیں دے، اور اولاد ایک بات یاد رکھے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں تاکہ وہ آپ کو دعائیں دیں، کیونکہ ماں باپ کی دعاؤں سے ہمیں بہت کچھ مل جاتا ہے۔ اور کبھی بھی والدین کا دل نہ دکھائیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔